ایک اور بات جاننے کی اصول کی یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی عمل کو موقع ہونے کے باوجود نہیں کیا تو نہیں کرنا بھی سنت ہے۔ کسی کام کا کرنا بھی سنت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی طرح سے کسی کام کا نہ کرنا بھی سنت ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھوڑا ہو۔ اس کی دو مثالیں ہم دیکھیں گے۔ یعنی یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، بعض لوگوں سے کہا جاتا ہے بھائی یہ عید کہاں سے لائے تم؟ تو بولتے منع ہے کیا؟ یعنی عید منانا منع ہے؟ نہیں ہے۔ تو منانا منع نہیں ہے تو منا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ منانا منع نہیں ہے تو منا سکتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ منع کی دلیل بتاؤ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ منع کی دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ بولیں گے نہیں کیا تو نہیں کرنا بھی دلیل ہے؟ ہاں، کہ جو نبی کا عمل کیا ہوا ہے وہ بھی دلیل ہے، جو نہیں کیا وہ بھی دلیل ہے۔ کیسے؟ آئیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے انہ خرج فی یوم عید، وہ عید کے دن گھر سے نکلے، فلم یصلی قبلہا ولا بعدہا، عید کی نماز سے پہلے، عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پہلے کا مطلب آپ فجر کا نہ سمجھیں، چلو عید کے دن ویسے بھی اپنے کو مشکل پڑتا ہے، چھٹی مل گئی کہ عید کی ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پر مراد عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا ہے، عیدگاہ میں نفل نماز۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھی اور عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی، اور کیا کہا؟ وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَهُ، اور کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ آپ بتائیے وہ دلیل کرنے کی دے رہے ہیں کہ نہیں کرنے کی؟ یعنی عبداللہ ابن عمر نے نماز پڑھی عید کے پہلے بعد میں نہیں، تو یہ نہ کرنے کے لیے دلیل کیا دی انہوں نے؟ ہمارے نبی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ یہ عمل عیدگاہ، کوئی آدمی کہے گا بھائی نماز پڑھنے میں برا کیا ہے، تو آدمی عیدگاہ میں پڑھنا شروع کرے نفل نماز، صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ منع ہے؟ نہیں ہے، منع کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن صحابی نے کیا کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل نہیں کیا تو صحابی نے بھی وہ عمل نہیں کیا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ یہی بات آپ عید کے بارے میں لو تو کیا پرابلم ہے؟ یہی بات اگر ہم عید کے بارے میں کہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، یہ بہت خراب لگتا بولنے کو، ہے نا؟ حالانکہ وہ کیا ہے؟ میلاد کے معنی کیا ہے؟ میلاد ولدہ سے ہے، لم یلد ولم یولد، ولد پیدا ہونا، میلاد پیدا ہونے کے وقت اور پیدا ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور غالب اس کا استعمال پیدا ہونے کے وقت کے لیے ہے۔ تو میلاد کے معنی اگر آپ ڈکشنری میں ڈھونڈیں برتھ ڈے کے ہوتے ہیں، تو ہم نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ اور بہت سارے پیارے لوگ تو اب کہتے ہیں گڈو کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، نبی کا نہیں منانے کا۔ یعنی بچے کا اپنے منا رہے، بچے سے محبت ہے، نبی سے نہیں ہے محبت۔ جب بچے کا منا رہے تو نبی کا بھی منانا چاہیے، یہ الٹی دلیل ہو گئی۔ ہم بولیں گے بھائی جب نبی کا نہیں منا رہے تو گڈو کا کیوں منا رہا؟ آنا ایسا چاہیے تھا، اب کیا ہو رہا؟ پانی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی گندا پانی۔ سوچئے امت کہاں چلی گئی ہے، کس طرح کے اصول ہم نے بنا رکھے ہیں کہ ہم اپنے سے نبی کے لیے دلیلیں لیتے ہیں، حالانکہ نبی سے اپنے لیے دلیل لینا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر صحابی نے ایک عمل نہیں کیا اور اس عمل کے نہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے کو دلیل بنایا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ نکالا تو نکالا۔ تو عمل جیسے کسی چیز کے کرنے میں ہوتا ہے، اتباع جیسے کسی عمل میں کرنے میں ہوتی ہے، اس عمل کے چھوڑنے میں بھی اتباع ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کریں تو ہم کریں گے،
نہیں کریں, چھوڑ دیں تو ہم بھی چھوڑ دیں گے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کا دن منایا تھا؟ کیا آپ نے عید منائی تھی, عید میلاد النبی؟ کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن منایا جاتا تھا؟ آپ نے اپنے گھر میں بچے یا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیدائشی دن منایا تھا؟ نہیں منایا. تو ہم یہ کہیں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بھی پیدائش کا دن نہیں منایا تو اگرچہ منع کی دلیل ہم کو براہ راست نہیں ملتی ہے, لیکن چونکہ آپ نے اتنے سالوں میں کبھی نہیں کیا تو معلوم ہوا یہ عمل کرنے کا ہوتا تو ہمارا نبی کبھی نہیں چھوڑتا اس کو. یعنی ایک کرنے کا عمل نبی نے چھوڑ دیا, صحابہ نے چھوڑ دیا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ عمل نہیں کرنے کا تھا, اس لیے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. اور اسلام کی پہلی 3 صدیوں میں 300 سال تک یہ عمل تھا نہیں تھا, اس کے بعد آیا, بہت لیٹ آیا, یہ 300 سال لگے اس کو آنے میں. اس کو ہم آگے دیکھیں کیسا آیا ہو. تو یہ دوسری بات ہم نے اس میں دیکھی, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا عمل کو کیا ہو تو کرنا چاہیے, چھوڑا ہے تو چھوڑنا چاہیے.